نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرمائے گا۔ جب یہ فضیلت صحابہ نے سنی تو بڑے مغموم ہو گئے، غم میں آ گئے، یا رسول اللہ ہم میں سارے تو استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ مسجد بنا سکیں، اور جو صاحب مال ہیں وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ صحابہ چونکہ حریص تھے نیکیاں اکٹھی کرنے پہ، ہم حریص ہیں دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں۔ عکس تھا، وہ حریص تھے، ہر وقت کوشش ہوتی تھی کہ کام وہ کریں جو اللہ کو پسند آ جائے، ہر وقت اسی کوشش میں رہتے تھے کہ زندگی اس نہج پہ گزرے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جب ہمارا کنیکشن اللہ سے نہ ہو۔ وہ حریص تھے کہ یا رسول اللہ وہ تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ جائیں گے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ہم فقط نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، وظائف پڑھیں گے، اور وہ مساجد پہ مساجد بنائیں گے، ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بمثل قمطیر، جو بالشت کی مقدار کے برابر بھی مسجد بنائے گا اس کو بھی جنت میں گر دیا جائے گا۔ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جو ایک ہاتھ کی مقدار کے برابر مسجد ہوگی نماز کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک اینٹ کے ساتھ 10 روپے کے ساتھ مسجد سے تعاون کرے گا اس کو بھی جنت میں محل دیا جائے گا۔ اور یہی نہیں، فقیر بھی تھے جو 10 روپے بھی نہیں دے سکتے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ کہا من الف مسجدن الف اللہ لہ، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ فقط جو مسجد سے محبت کرتا ہے آتا جاتا رہتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میخیں بن جاتی ہیں، جیسے کیل نہیں ٹھک جاتا لکڑی میں، ایسے ہی کبھی مسجد آ رہے ہیں، کبھی مسجد سے جا رہے ہیں، کبھی صفائی کر رہے ہیں، کبھی مسجد کی تزئین و آرائش کر رہے ہیں۔ ایسے اشخاص کے لیے حضور جان عالم نے فرمایا، جس شخص کو دیکھو کہ اس کا دل مسجد میں معلق ہو گیا ہے، معلق ہو گیا ہے، مسجد میں رہتا ہے اس کا دل، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ وہ مومن ہے۔ پوچھا گیا حضور جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا مومن۔ کہا مومن کون ہے؟ فرمایا وہ جس کا دل مسجد میں معلق ہو گیا، جو ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا۔ مسجد کی صفائی بڑے اعزاز کی بات، بڑی فضیلت کی بات، اور مسجد کو روشن رکھنا کمال کی بات۔ سیدنا تمیم داری یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ ایک دیا لائے، سفر میں تھے، دیا لے کے آئے اور اس دیے کو مسجد میں روشن کر دیا۔ حضور مغرب کی نماز کے لیے تشریف لائے، بڑے خوش ہو گئے، حضور خوش ہو گئے، چہرے پہ ایسی مسکراہٹ آئی، صحابہ بھی مسکرا اٹھے، صحابہ مسکرا اٹھے۔ کہا اے تمیم داری تو نے صرف مسجد ہی روشن نہیں کی، اپنی قبر بھی روشن کر لی ہے۔ تو مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کی دیکھ بھال کرنا یہ اعزاز کا کام ہے۔ ایک حبشی عورت کہ جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، روز آتی، ہمارا بھی یہی معمول تھا۔ فقط 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو ہماری بوڑھی امائیں مساجد میں آتی تھی اور صفائی کرتی تھی، اور بڑی بہترین محبت کے ساتھ صفائی کرتی تھی، چھوٹی بچیاں بھی شامل ہوتی تھیں۔ ابھی تبدیل ہو گیا سلسلہ، خدام آ گئے، خود ارینج ہو گیا، سسٹم چینج ہو گیا، پہلے ایسا ہی تھا۔ تو حبشیہ عورت آتی تھیں اور مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھیں، کچھ دنوں سے نہیں آ رہی تھیں۔ حضور نے استفسار کیا،
صحابہ فلاں حبشی عورت آتی تھیں صفائی کرتی تھیں ابھی نہیں آ رہی، بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہیں۔ نبی کریم کے چہرے پہ اضطراب آتا ہے، جلال آتا ہے، صحابہ بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ وہ ایک عام سی عورت تھی، عام سی عورت تھی، آپ پہ کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں ہیں، وفود آتے ہیں، آپ مشغول ہوتے ہیں، وہ ایک عام سی عورت تھی، اس کا جنازہ پڑا تھا، ہم نے دفنا دیا ہے۔ نبی کریم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہا صحابہ وہ عام عورت نہیں تھی، بڑی خاص عورت تھی، جو اللہ کے گھر کو صاف کیا کرتی تھی، اللہ کو بڑی محبوب تھی۔ خود نبی کریم تشریف لے گئے، جا کے دعائے مغفرت فرمائی اس کی قبر پہ۔ تو جو بھی مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کی تزئین و آرائش کرتا ہے، مسجد سے معاملات اس کے بہتر ہیں، وہ حضور کی اس دعا میں قیامت تک شامل ہے، اس کو حضور نے دعا دی ہے۔ اقوال صالحین میں ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اپنی جگہ مخصوص کر لیتا، ایک کونے میں آ کے بیٹھتا ہے، جگہ اس کی مخصوص ہے، آنے والے جب آتے ہیں تو ان کی نظریں اس طرف جاتی ہیں کہ وہ پہلے سے آ کے بیٹھا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ اپنی جگہ مخصوص کر لیتا ہے اور وہ نہیں آتا، اقوال صالحین میں ہے، اقوال صالحین میں ہے اگر وہ نہیں آتا، مسجد کے در و دیوار اسے مس کرتے ہیں، اس کے لیے غم کرتے ہیں، اور اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، کسی کو اس کی اولاد روتی ہے، کسی کو اس کے دوست روتے ہیں، کسی کو اس کے اعز و اقربا روتے ہیں، اور یہ شخص کہ جو ہمیشہ مسجد میں رہتا تھا اب نہیں آ رہا، اللہ کی رحمتوں کے سپرد ہو گیا ہے، اس کو مسجد کے در و دیوار روتے ہیں، مسجد اس کے لیے روتی ہے، اللہ سے التجا کرتی ہے کہ مولا اس کی مغفرت فرما دے۔ تو مسجد سے محبت بڑا اہم کام ہے، اور مسجد کو آباد کرنا، مسجد میں مجلس علمی جیسا آج ہم بیٹھے ہیں، تمام اراکین انجمن اطاعت مصطفیٰ کے تمام ممبران، قاسم صاحب خصوصاً اور ان کے تمام رفقا، انتظام مسجد، یہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے کہ یہ بہت نیک عمل کر رہے ہیں۔ نبی رحمت کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دور میں، جس دور میں قرآن کو پس پشت ڈالا جائے گا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا جائے گا، نئے نئے اسکالرز آئیں گے، نئے نئے تھاٹس ہوں گے، نئی نئی چیزیں جنم لیں گی، ہر طرف فتنے ہوں گے، اس دور میں جو قرآن کی طرف بلائے گا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا، جو قرآن کی طرف بلائے گا۔ تو یہ قرآن کی طرف بلانے کا عمل ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی کو قرآن کی طرف بلایا ہدایت کے لیے، اس کے بلانے سے کسی کی ہدایت ہوئی یا نہ ہوئی، اس کی ہدایت ہو گئی، جو بلا رہا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جو فتنوں کے دور میں سیدنا علی المرتضیٰ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں، فتنوں کے بارے میں آگاہی فرما رہے ہیں۔ فرمایا قرب قیامت میں بہت فتنے ہوں گے، قرب قیامت میں بہت فتنے، ہر جگہ پہ فتنے ہوں، دوست کی شکل میں فتنہ ہوگا، اولاد کی شکل میں فتنے ہوں گے، رشتہ داروں کی شکل میں فتنے ہوں گے، محلے داروں کی شکل میں فتنے ہوں گے، علم کی شکل میں اور علماء کی شکل میں فتنے ہوں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے استفسار کی، یا رسول اللہ پھر ان سے بچنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ جب ہر طرف فتنے ہوں گے ان سے بچنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن، جو قرآن سے متمسک ہو جائے گا فلاح پا جائے گا، جو قرآن کے دامن سے لپٹ جائے گا فلاح پا جائے گا، اور جو نہیں لپٹے گا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ رب العالمین اس کو فرمائے گا تو کہاں جا رہا ہے؟ مجھے چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے تو جائے گا کہاں؟ تیرے پاس ہے کیا؟ ہم سب پردیسی ہیں، میں اور آپ، ہم سب پردیسی ہیں، فقط وہ لوگ پردیسی نہیں ہیں
جو گلف میں جا کے بیٹھے ہیں، جو یورپ میں میں اور آپ، ہم سب پردیسی ہیں. یہ ہمارے لیے پردیس ہے، ہم زمین کے باسی نہیں ہیں. یہاں ہمیں کچھ عرصہ کے لیے بھیجا گیا ہے، تھوڑے سے عرصے کے لیے ہم زمین پہ ہیں، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے. تو جس خالق نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اس نے ایسے ہی نہیں بھیج دیا ہے. ہمیں انبیاء دیے ہیں اور پھر ہمیں خصوصاً خاتم الانبیاء عطا کیے ہیں. پھر حضور کے سینہ اطہر پہ قرآن کا نزول ہوا ہے. ہمیں قرآن دیا گیا ہے، ہمیں ایسے نہیں چھوڑا گیا. ہمیں قرآن دیا گیا اور بتایا گیا اگر تمہیں شفا چاہیے قرآن کو تھام لو. قرآن مایوسی سے نکالنے کا حل جانتا ہے. قرآن بکھرے ہوں کو سمیٹنا جانتا ہے. قرآن ہارے ہوں کو جتوانا جانتا ہے. قرآن وہ لوگ جو تڑپ رہے ہیں، جو الجھن میں ہیں، ان کی الجھنوں کا حل قرآن کے پاس ہے. قرآن، اگر ہم قرآن چھوڑ دیں گے پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، ہمیں شکوہ ہے نا کہ ہم مسلمان ہو کے بھی تکلیف میں ہیں، ہم مسائل میں ہیں، ہم آزمائش میں ہیں، ہم تکلیفوں میں ہیں. جب قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن بتائے گا ہاں ہاں تم تکلیف میں ہو، تم آزمائش میں ہو، تم راحت میں نہیں ہو. پھر ہم پوچھیں گے سبب کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سبب یہ ہے کہ تم نے اللہ کا دامن چھوڑ دیا ہے، اسی لیے تم تکلیف میں ہو، اسی لیے تمہیں راحت نہیں ہے، اسی لیے تم مسائل میں ہو کہ تم نے اللہ کا دامن چھوڑ دیا. اگر تم اللہ کا دامن تھام لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم اللہ کے ہو جاؤ گے، کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہیں زیر کر سکے. اگر تم مومن ہو غالب تم ہی رہو گے. شرط ایک ہی ہے، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے دامن کو تھام لو. قرآن کے ہوتے ہوئے دیگر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، ہر حل قرآن کے پاس ہے. ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم مشکل میں ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، سبب ایک ہی ہے، ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے، ہم نے درس قرآن کو بھلا دیا. ہم کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے، ہم وکلاء کے پاس جائیں گے، ہم مارکیٹ میں جائیں گے، اپنے دکھڑے لوگوں کو سنائیں گے، قرآن کے پاس نہیں آئیں گے. قرآن کتاب شفا ہے، قرآن کتاب حکمت ہے، قرآن کتاب مبین ہے. اور اس کا حکم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیا. اور قرآن سے محبت جنت میں جانے کا راستہ ہے. قرآن سے محبت جنت میں جانے کا راستہ. تمام علماء اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں کہ پسرور میں ایک شخص فوت ہو گیا، ان پڑھ شخص تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، ان پڑھ شخص تھا، کم پڑھا لکھا تھا. فوت ہو گیا، دفنا دیا گیا. کچھ عرصہ بعد اس کی قبر کے ساتھ ایک قبر کھودی گئی. یہ تمام مکاتب فکر کے علماء فضیلت قرآن کے باب میں اس کو بیان بھی کرتے ہیں، کتب میں نقل بھی کرتے ہیں، اور مختلف یونیورسٹیز میں یہ واقعہ پڑھایا بھی جاتا. قبر جب کھودی تو پہلی قبر وہ شخص کے جو قرآن سے محبت کرتا تھا کھل گئی. اب لوگوں نے محسوس کیا کہ جو ہوا آ رہی ہے اور جو خوشبوئیں آ رہی ہیں یہ دنیا کی نہیں ہو سکتی ہیں. یہ جو معطر فضا بن گئی ہے یہ دنیا کی نہیں ہو سکتی ہے، یہ جنت کی ہے. علماء کو بلایا گیا، علماء نے کہا یقیناً یہ شخص جنتی ہے، اور اللہ نے ظاہر کر دیا ہے لوگوں پر کہ اس کو دیکھ لو یہ جنتی شخص ہے. اب لوگوں کو تشویش ہوئی، لوگوں نے استفسار کیا یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے. پتہ چلا یہ فلاں شخص فلاں محلے کا ہے، فلاں گھر وہاں پہ اس کا گھر ہے. لوگ ڈھونڈتے ڈانٹتے گھر تک پہنچے، دستک دی. اس کی بیوہ اگرچہ بوڑھی ہو چکی تھی پھر بھی باہر آئیں. پوچھا گیا آپ کے جو میاں تھے کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے، وظائف کون سے کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے،
یہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن تکلیف بڑی تھی انہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ چاہتے تھے قرآن پڑھ لوں، لیکن ذہن ان کا کام نہیں کرتا تھا، کند ذہن تھے، قرآن نہیں پڑھ پائے، کوشش بڑی کی، قرآن نہیں پڑھ پائے، لیکن مسجد میں جب دیکھتے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ گھر آ جاتے ہیں، یہ گھر آ جاتے، اوطاق سے قرآن نکالتے اور قرآن کو کھولتے اور اونچی آواز میں کہتے، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، میں تو نہیں جانتا یہ کیا ہے، یہ کیا لکھا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، یہ جو کچھ لکھا ہے حق لکھا ہے اور سچ لکھا ہے، ایک ایک لفظ سچ ہے، یہ پہلی سطر بھی حق ہے، دوسری بھی حق ہے، تیسری بھی حق ہے۔ جب علماء نے سنا تو کہا، اماں جی پھر آپ کو خوشخبری ہے کہ قرآن کی اس محبت نے آپ کے میاں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ تو جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ دارین کی سعادتیں پا جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اس دور میں مجھے اور آپ کو اللہ والوں کی تلاش ہے، حتیٰ جید علماء، میں سارا دن علماء میں رہتا ہوں، سارا دن تدریس، علم و تعلم، ان لوگوں سے میرا واسطہ ہے، بڑے بڑے جید علماء بھی آتے ہیں تو پوچھتے ہیں، یار کوئی ایسا شخص بتاؤ جس کے پاس جائیں ٹھنڈ پڑ جائے، روحانیت ملے۔ روحانی طور پہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، جسمانی طور پہ مضبوط ہو گئے ہیں، علمی طور پہ مضبوط ہو گئے ہیں، عملی طور پہ زیرو ہو گئے ہیں، عمل نہیں۔ قرآن جہاں بھی الا الذین آمنوا کی بات کر رہا ہے، وہاں وہ عملوا الصالحات کی بات کر رہا ہے، جہاں بھی ایمان کی بات ہے وہاں صالحات، عمل صالح، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ آج لوگوں کو تلاش ہے کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی نیک مل جائے، روحانیت حاصل ہو۔ نبی کریم کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما دیجئے ہم میں مقربین کون ہیں، اللہ والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہم اہل اللہ، تم میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، وہ خاصہ، اور اللہ کو بڑے خاص ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ استفسار کی من یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب وہ کون ہیں، ایسے لوگ کون ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ وحاسا، جو قرآن والے ہیں وہی تو اللہ والے ہیں، جو قرآن والے ہیں وہی تو اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص ہیں۔ ان سے جڑ جاؤ، ان سے جڑیں گے تو دین ملے گا، ایمان ملے گا۔ آج لوگ پلاٹس کی بات کرتے ہیں، جو فلاں جگہ، مال کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرنے والے کتنے ہیں؟ قرآن کی بات کرنے والے کتنے ہیں؟ ایمان کی بات کرنے والے کتنے ہیں؟ کیا میں یونیورسٹیز سے میرا تعلق بہت مضبوط ہے، کیا ہم نہیں دیکھتے کہ وہ بچہ جس پر بلینز آف روپیز اسپینڈ کیے باپ نے اپنی جوانی برباد کر لی اس بچے کے لیے، یونیورسٹیز میں رہا اور انتہائی بے ادب بچہ ہے، روڈ بچہ ہے، سخت گیر، سخت مزاج اور گستاخ اور بے ادب بچہ ہے، اور ایک بچہ جو حافظ قرآن ہے، جو عالم دین ہے، جو مدرسے کا طالب علم ہے، کیسا مغموم ہے اپنے باپ کے لیے، کیسی محبت اور شفقت رکھتا ہے اپنے باپ کے لیے۔ سبب کیا ہوا؟ سبب یہ ہو گیا کہ ہم نے دنیا پہ توجہ دی، دین پہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، ساری توجہ دنیا پہ، پلاٹس۔ ایک بڑا محبت والا واقعہ، ایمان افروز واقعہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سیدنا موسیٰ کا دور ہے، احکام قرآن سے ایک واقعہ، مفسرین قرآن نے اس کو کوٹ کیا۔ سیدنا موسیٰ کا دور ہے، دو شخصوں میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑا طول پکڑ گیا۔ جھگڑا کیا ہے؟ ایک پلاٹ ہے، دعوے دار دو ہیں، پلاٹ ایک ہے، اس کے دو دعوے دار ہیں، دو شخص ہیں، دونوں مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے یہ پلاٹ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ قصہ لایا گیا، یہ معاملہ وقت کے نبی تک پہنچایا گیا۔
سیدنا موسیٰ نے فرمایا تم یہیں پہ مان جاؤ کہ پلاٹ کس کا ہے، نہیں تو میں زمین سے پوچھ لوں گا کہ یہ زمین کس کی ہے، تم بتا دو کہ تم میں اصل مالک کون ہے۔ دونوں بضد ہیں کہ پلاٹ ان کا ہے، دونوں کو اس پلاٹ کے پاس لایا گیا، وقت کے نبی بھی ساتھ میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے زمین سے پوچھا اے زمین تو بتا تو کس کی ہے۔ اب جو زمین گویا ہوئی نا وہ میرے اور آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، میری اور آپ کی سستی کو زائل کرنے کے لیے کافی ہے، میرے اور آپ کے ایمان کو تقویت دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ زمین کہنے لگی اے اللہ کے نبی ان دونوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں ان کی ہوں، حقیقت اس کے برعکس ہے، یہ دونوں ہی میرے ہیں، یہ دونوں ہی میرے ہیں، آج میرے اوپر چل رہے ہیں، وقت آنے والا ہے جب میرے اندر سما دیے جائیں گے، گڑھا کھودا جائے گا اور میرے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں ان کی ہوں، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہم دنیا کی محبت میں اتنے مدہوش ہو گئے ہیں، قرآن کی ہوش نہیں رہی ہے۔ ہم جان جائیں، ہم سارے ذرا آج محاسبہ کریں اپنا۔ رمضان گزر گیا ہے، رمضان چلا گیا ہے، مہمان نہیں تھا، مہمان ہم ہیں۔ رمضان پھر آئے گا، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے کوئی ضمانت نہیں ہے۔ رمضان قیامت تک آتا رہے، رمضان چلا گیا۔ کیا ہم میں سے کچھ بھی کتنے پرسنٹ ایسے ہیں جنہوں نے سورہ بقرہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ لی ہے؟ قرآن کا حق تھا، حضور نے فرمایا تھا افہام و تفہیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوشش کے باوجود تفسیر نہیں آ رہی ہے، ترجمہ نہیں آ رہا ہے، فقط تلاوت ہی سن لے، فقط قرآن ہی پڑھ لے۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ایک ہی مرتبہ ختم کیا ہے قرآن، وقت ہی نہیں ہے۔ قرآن تو فیض دینے والی کتاب تھی، قرآن تو زندگی دینے والی کتاب ہے، قرآن تو شفا دیتی ہے، ہدایت دیتی ہے، کتاب الامم ہے۔ قرآن سے جڑ جانے والا دارین کی سعادتیں پاتا۔ قرآن قبر کا ساتھی ہے، قرآن حشر کا ساتھی ہے، اور قرآن بہاریں دیتا ہے، قرآن فیض دیتا ہے۔ کس کو؟ قرآن کی تلاوت سمجھ نہیں آتی ہے پھر بھی سکون آتا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں قاری قرآن تلاوت کرتے ہیں، لوگ دھاڑیں مار کے روتے ہیں، وہ جنہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ قرآن کا مزاج غم والا ہے، قرآن کے مزاج میں غم ہے، اور جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن کی مثال ایک لٹکتی ہوئی رسی کی سی ہے، حضور نے فرمایا قرآن کی مثال ایک لٹکتی ہوئی رسی کی سی ہے جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیسی پیاری حدیث ہے، حدیث تو ساری پیاری، حضور نے فرمایا قرآن کی مثال لٹکتی ہوئی رسی کی سی ہے جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مثال کس لیے ہے؟ حاشرین حدیث نے اس پہ کلام کیے۔ حاشرین حدیث نے لکھا کہ آپ دیکھتے ہیں جب کوئی شخص ڈوب رہا ہوتا ہے، بہہ رہا ہوتا ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے رسی ڈالی جاتی ہے۔ جب کوئی کنویں میں گر جاتا ہے اس کو نکالنے کے لیے رسی ڈالی جاتی ہے۔ امت بے حیائی میں غرق ہو رہی ہے، امت بدکاری میں غرق ہو رہی ہے، امت بدعملی میں غرق ہو رہی ہے۔ اس وقت قرآن کی رسی کی اشد ضرورت ہے، قرآن کے دامن سے لپٹنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کے مراکز قائم کرنے ہوں گے، حفظ کی کلاسز لگانی ہوں گی، اور اپنے بہترین بچوں کو، کند ذہن بچے نہیں، اچھے بچے، ذہین بچے قرآن کے حافظ بنانے ہوں گے۔ جو شخص اپنے بچے کو جامعہ کی طرف بھیجتا ہے اس نے جنت کے راستے کو طے کر لیا۔ جس نے بچے کو حفظ کے لیے بھیج دیا اس نے جنت کے راستے کو طے کر لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنا کوئی ایک بہترین بچہ
وہ حفظ کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے دے دیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو جو مراکز قائم ہیں ہمارے، جو مدارس قائم ہیں، ان سے معاونت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے دست و بازو بنیں کہ یہ جہاں قرآن پڑھا جائے گا آپ کے گھر میں فیوز و برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا، کرم و فضل کا نزول ہوگا۔ آج اس وقت سیرت رسول کیسے آئے گی؟ سیرت رسول کیسے آئے گی؟ ہم سب علماء سے سنتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جس رات میں قرآن کا نزول ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اب جو شخص قرآن کو اپنا لے گا اور اپنی زندگی قرآن کی اتباع میں لے آئے گا، قرآن کے احکامات اپنی زندگی پہ نافذ کر لے گا، وہ کتنا افضل ہو جائے گا، کتنی برکتوں والا ہو جائے گا۔ جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے سینے اللہ منور کر دیتا ہے، وہ کینہ سے، بغض سے، نفاق سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کینہ ختم ہو جاتا ہے، نفاق۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے انس، تم اس حال میں صبح کیا کرو کہ تمہارا دل ہر ایک کے لیے پاک ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو۔ مجلس رسول لگتی ہے، ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا کریم نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لو۔ پھر مجلس لگتی ہے، دوسرا مقام ہے، نبی کریم فرما رہے ہیں اب جو شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ پھر وہی شخص آتا ہے، تیسری مجلس لگتی ہے، حضور پھر خوشخبری دیتے ہیں اب جو آ رہا ہے اس کو دیکھ لو یہ جنتی ہے۔ جب 3 مرتبہ وہی شخص آتا ہے اب صحابہ کو تشویش ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں، اے شخص تو بتا تو کرتا کیا ہے، تیرے اعمال کیسے ہیں، تو وظائف کون سے کرتا ہے؟ 3 مرتبہ اللہ کے حبیب نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اس شخص نے کہا میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، فرائض پڑھتا ہوں، گھر والوں کے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں، بیوی بچے کے لیے معاملات کرتا ہوں، بس یہی ہے، ہاں ایک بات مجھ میں بڑی خاص ہے، ایک بات مجھ میں بڑی خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، نفاق نہیں ہے، میرا دل ہر ایک کے لیے صاف ہے۔ تو جس نے دلوں کو صاف کر لیا بغض سے، نفاق سے، حسد سے، وہ جنتی ہو گیا۔